اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ان کے معنی و مفہوم کا تو وہ صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ ان کے معنی و مطلب کیا ہے، یا یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ سورہ مریم ہے، اس کی ابتدائی 10 آیات یا 11 آیات، ان کا ہم نے ترجمہ آج کرنا ہے۔ 5 نبوی سے پہلے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو چکی تھی۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پہلی مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور مشرکین مکہ نے اپنے 2 آدمی نجاشی کے دربار میں اس غرض سے بھیجے کہ مسلمانوں کو واپس لایا جائے، تو اس میں ایک عمر بن عاص جو بعد میں مسلمان ہوئے اور جلیل القدر صحابی بنے، اور دوسرا عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں حضرات جب نجاشی کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ یہ لوگ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ نجاشی نے تحقیق کے بعد انکار کر دیا، تو آخری چال کے طور پر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے۔ نجاشی نے جب پوچھا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب یہ پڑھ کر سنائی گئی تو نجاشی نے اپنے دربار میں ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس سے بڑھ کر یا اس سے کم، اس تنکے کے برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یعنی جو کچھ انہوں نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال سے پہلے پہلے نازل فرما دی تھی، کیونکہ واقعہ 5 نبوی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، 90 سال، 100 سال، 120 سال تک کی روایات ہیں کہ بڑی عمر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر، مریم علیہ السلام کے پاس دیکھے کہ بے موسم کے پھل ہیں، کہاں سے آتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بے موسم میں اولاد مانگی۔ مطلب جس زمانے میں عمومی طور پر اولاد نہیں ہوتی، کہ
اللہ کی رحمت کی طرف نئے سرے سے ایک نئے جذبے کے ساتھ توجہ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اسی کا بیان ہے ان آیات میں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، کاف، ہا یا عین صاد۔ اللہ کو معلوم ہے ان کی ٹھیک ٹھیک مراد، یا یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ اذ نادا، جب پکارا اس نے، ربہ، اپنے رب کو۔ اذ نادا، جب پکارا اس نے، ربہ، اپنے رب کو۔ نداء خفیہ، پکارنا خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، چپکے سے۔ خفیہ، چپکے سے، پوشیدہ طور پر۔ پرندے کے بازوؤں کے نیچے جو چھوٹے پر ہوتے ہیں ان کو خوافی کہتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اندر ہوتے ہیں۔ تو خافیہ جس کا مفرد ہے اسی سے ہے یہ خفیہ، چھپا ہوا ہونا۔ چپکے چپکے، پوشیدہ طور پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن العظم، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وہنا، کمزور ہو گئی ہیں، العظم، ہڈی، منی، میری۔ واشتعل الرأس، اور سر بھڑک اٹھا ہے، شیبہ، بڑھاپے سے، اور سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں۔ الشعل، بھڑکنے کو کہتے ہیں، آگ کا بھڑکنا یا آگ کا بھڑکانا۔ یہاں رنگت کے لحاظ سے بالوں کی سفیدی کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں۔ ولم اکن، اور میں نہیں ہوا، بدعائک، تجھ کو پکار کر، تجھ سے دعا کر کے، ربی، اے میرے رب، شقیہ، نامراد، شقیہ، نامراد۔ شقیہ شقاوا سے نکلا ہے، شین، قاف اور وا، یہ اس کا مادہ ہے۔ نہیں ہوا میں تجھ سے مانگ کر، اے میرے رب، شقیہ، نامراد۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کچھ مانگا ہو اور تو نے مجھے نہ دیا ہو، تو یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کیا؟ وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور مجھے اندیشہ ہے، الموالیہ، اپنے قرابت داروں سے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، خِفْتُ، اندیشہ رکھتا ہوں، الموالیہ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے۔ موالیہ ولایا سے ہے، ولایا، واو، لام اور یا۔ ولایا التوالی کا اصل معنی ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا۔ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان میں سے نہ ہو۔ دو چیزیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے ایسی ہیں کہ کوئی اجنبی چیز ان کے درمیان نہیں آ رہی، تو بعد میں یہ استعارے کے طور پر قرب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ قرب کے معنی میں، وہ قرب مکان کے لحاظ سے ہو، یا نسب کے لحاظ سے ہو، یا دین کے لحاظ سے ہو،
یا دوستی کے اعتبار سے ہو یا مدد اور نصرت کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی قرب، کوئی بھی تعلق اس کے لیے بطور استعارہ استعمال ہونے لگے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں خفتو ڈرتا ہوں، اندیشہ رکھتا ہوں، الموالیہ اپنے رشتہ داروں سے، من ورائی اپنے بعد۔ کس بات کا اندیشہ؟ کہ وہ میری علمی وراثت کو، دینی وراثت کو ضائع کر دیں گے، میرے اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے، مجھے ان سے خطرہ ہے، نااہل لوگ ہیں۔ وَكَانَتْ امرأتی اور ہے میری بیوی، عاقرہ بانجھ، اولاد ہے نہیں، بیوی بانجھ ہے، رشتہ داروں سے اندیشہ ہے کہ اس میراث کو ضائع کر دیں گے۔ وَكَانَتْ امرأتی اور ہے میری بیوی، عاقرہ بانجھ، عاقرہ عقر جڑ پر مارنا، جڑ پر مارنے کو کہتے ہیں۔ بانجھ عورت گویا کہ مرد کے نطفہ کو کاٹ دیتی ہے، اس لیے اسے عاقر کہتے ہیں۔ وَكَانَتْ امرأتی اور ہے میری بیوی، عاقرہ بانجھ، فَحَبْ لِی پس تو اب دے مجھ کو، مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے، ولیہ وارث، دے تو مجھ کو اپنے پاس سے وارث، ولیہ وارث، یرثنی وہ وارث بنے میرا، وَیَرِثُ اور وارث بنے من آل یعقوب، آل یعقوب کا، میری اور میرے آباء و اجداد کی وراثت کو آگے بڑھانے والا ہو، میرے دین کو، میرے علم کو، میری مذہبی میراث کو، اور خاندان آباء و اجداد سے جو میراث چلی آ رہی ہے اس کا وہ حقیقی معنوں میں وارث ہو، وہ اس کو آگے بڑھائے۔ یرثنی میرا وارث بنے، و یرث من آل یعقوب اور وارث بنے آل یعقوب کا، وجعلہ اور بنا تو اس کو، کر تو اس کو، ربی اے میرے رب، رضیہ پسندیدہ، اس کو پسندیدہ بنا اس کو اے میرے رب، رضیہ پسندیدہ۔ یا زکریا اے زکریا، انا نبشرک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اے زکریا ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل نہیں بنایا ہم نے لہو اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیہ ہم نام، اس سے پہلے کوئی ان کا ہم نام نہیں ہوا۔ سمیہ سین میم اور واو، سین میم اور واو مادہ ہے اس کا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے ہم نام۔ یہ ایک انفرادی نوعیت کا لڑکا ہوگا، انفرادی صفات، انفرادی نوعیت، اس کے اندر انفرادی صفات پائی جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی اس کا ہم نام بھی نہیں ہوا پہلے۔ قالا کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا۔ اب خوشی میں حیرانی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیسے ہوگا؟ بظاہر اسباب تو نہیں ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، صورتحال کیا ہوگی، کیا ترتیب ہوگی؟ قال کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی، حال تو یہ ہے کہ میری بیوی عاقرہ بانجھ ہے، کیسے ہوگا لڑکا، بیوی میری بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو، بیوی میری بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ عتیہ آتاوا سے ہے، آتاوا ایسی حالت کو پہنچ جانا جہاں سے اصلاح کی کوئی امید نہ ہو، ایسے حال کو پہنچ جانا کہ جہاں سے اصلاح کی کوئی امید نہ ہو، بڑھاپے کا وہ عالم
وہ کیفیت کہ جہاں سے توانائی جوانی واپس نہیں آ سکتی، وہ کیفیت. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو. قال، کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا کہ اللہ نے فرما دیا ہے اور یہ اسی طرح ہونا ہے. قال، کہا، قال ربک، کہا تیرے رب نے، هو علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کر کوئی کام ہونا کسی انسان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کسی مخلوق کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے، اور اسباب پیدا بھی کرتا ہے. قال ربک، کہا تیرے رب نے، هو علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے. وقد خلقتک، اور تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے. وقد خلقتک، اور تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے. ولم تک شیئا، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. نسیم منسیہ، کوئی چیز نہیں تھا تو عدم سے وجود عطا فرمایا. تو جب ایک چیز تھی نہیں، معدوم تھی، اس کو وجود بخشا، تو جو چیز پہلے سے موجود ہے لیکن اس درجے اور اس نوعیت کی نظر نہیں آ رہی لیکن وجود ہے، تو یہ تو اور زیادہ آسان ہے. قال، کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. اب ایک الگ نوعیت کا ایک الگ طرز عمل ہوگا، الگ نوعیت کا ایک عمل ہوگا، تو ہٹ کے ایک چیز ہوگی اسباب سے، تو وہ کیسے ہوگی، اس کی کوئی نشانی مجھے پتہ چل جائے. قال، کہا، آیتک، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلما، کہ تو کلام نہیں کر سکے گا، الناس، لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 رات، 3 راتیں تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، سویہ، تندرست ہونے کے باوجود، ٹھیک ٹھاک تندرست ہونے کے باوجود لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، زبان بول نہیں سکے گی. قال، کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، بنا دے میرے لیے نشانی. قال، کہا، آیتک، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 راتیں، سویہ، تندرست ہونے کے باوجود. فخرجا، پھر نکلے زکریا علیہ السلام، علی قومہ، اپنی قوم کے پاس، من المحراب، محراب سے، جہاں وہ عبادت کرتے تھے، جہاں وہ خلوت میں وقت گزارتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ وہاں سے نکلے محراب سے. فاوحا الیہم، اشارہ کیا ان کی طرف، لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان سبحو، کہ پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، صبح اور شام. تسبیح سبح سے نکلا ہے. سبح کا اصل معنی ہوتا ہے پانی یا ہوا میں تیزی سے چلنا. معلوم، پانی یا ہوا میں تیزی سے چلنا، مطلب کیا ہوا کہ عبادت الہی میں تیزی کرنا، عبادت الہی میں تیزی کرنا. پھر اس کا استعمال ہونے لگا کس چیز کے اوپر؟ خیر کے ہر کام پر. پھر اس کا استعمال ہونے لگا خیر کے ہر کام پر. تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، صبح اور شام. آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ العزیز آگے کل پڑھیں گے.